بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب ایک حقیقت ہے۔ جس طرح انسان حالت بیداری میں اللہ کی مخلوق اور اس کی حسین کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ حالت خواب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ خواب انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس سے زندگی میں بعض اوقات تبدیلی بھی ممکن ہے۔ خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار کیا ہے، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ میں آپ نے فرمایا، خواب نبوت کی 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی لیے انبیاء کے خواب وہی کا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ حضرت ابراہیم کو خواب کی شکل میں ایک حکم الہی تھا جسے آپ نے سچ کر دکھایا۔ فرمانبردار بیٹے حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آخرکار اللہ کی حکمت و قدرت سے دمبا ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح حضرت یوسف نے حقیقت واضح فرمائی کہ آپ نبی ہوں گے اور آپ کو بادشاہت بھی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بتائی ہیں، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ میں ارشاد ہے، ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈال دینے والا ہوتا ہے، اور تیسرا جو انسان کی زندگی کے اہم خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک دوسرے مقام پر آپ نے ان 3 قسموں کی الگ وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، بے شک خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے والی من گھڑت باتیں تاکہ ابن آدم غمگین ہو، دوسری قسم آدمی کی بیداری کے اہم خیالات ہیں جنہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے، تیسری قسم نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اچھا اور سچا خواب۔ مشہور شاعر بخاری علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، خواب ان 3 قسموں پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کی اور زائد قسمیں بھی ہیں۔ وہ خواب جس میں شیطان کا کھیل شامل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سر توڑ دیا گیا ہے اور لڑک کر دور جا گرا ہے، مجھے اب تک اس کا سخت احساس ہے۔ آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا، اپنے خواب میں شیطان کا کھیل جو تمہارے ساتھ ہوا اسے کسی کو مت بتاؤ۔ نیکی اور بدی کے لحاظ سے دنیا انسانوں کے کئی درجات ہیں، انہی درجات کے اعتبار سے ان کے خواب بھی صحیح اور غلط ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لوگوں میں جو اپنی بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ ان درجات میں سب سے اعلیٰ و افضل درجہ انبیاء کے خواب کا ہے جن کے تمام خواب سچے ہیں، وہی کی ایک قسم ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ہی ان کے خواب محتاج سے تعبیر ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ متقی اور نیک لوگوں کا ہے، ان کے زیادہ تر خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے خواب ویسے ہی دنیا میں واقع ہو جاتے ہیں۔ ان کے خواب کبھی سچے ہوتے ہیں اور کبھی پریشان کن ہوتے ہیں، یہ ان کی سچائی اور جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی خواب کا اثر ان کی نیکی اور بدی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اچھے خواب دیکھنے کے بعد 3 بہترین آداب بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ دوسرا ادب یہ کہ اچھا خواب دیکھنے پر دوسروں کو اس کی خوشخبری دے، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ وہ خوشخبری کسی ایسے آدمی کو دے جسے وہ اپنا عزیز سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، ایسے برے خواب دیکھنے والوں کے لیے آپ نے 5 آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگر امت ان آداب پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ وہ برے خواب ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگے اس برے خواب سے اور شیطان کی برائی سے، اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور کسی کو اس برے خواب کی خبر نہ دے، اور اپنی کروٹ بدل لے جس پر وہ سویا تھا۔ اپنے بستر سے اٹھے اور نماز پڑھ لے تو وہ برا خواب اس کے لیے ہرگز باعث سے تکلیف نہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسی چیز کو خواب بنایا جس کو اس نے خواب میں نہیں دیکھا تو اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ جو کہ 2 دانوں میں گرہ لگائے، حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہ کر پائے گا۔ بخاری کی دوسری حدیث میں آپ نے یوں فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ بہتان تراشیوں میں سے یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس نے حقیقت میں نہیں دیکھی۔ بخاری امام طبری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، بیداری کی حالت میں جھوٹ بولنا حد درجے گھٹیا اور گھناؤنا گناہ ہے، اس کے نقصان کا دائرہ کسی کے قتل یا حد کی شہادت یا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنے تک محدود ہوتا ہے، جبکہ من گھڑت اور جھوٹا خواب بیان کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے کچھ دکھایا گیا جبکہ وہ خواب میں کچھ نہیں دیکھتا۔ اس طرح اللہ پر بہتان تراشی اور جھوٹی بات منسوب کرنا تباہ کن اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹی بات کہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اور نبوت کا ایک ایسا عطیہ ہے جس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو گویا جس نے نبوت میں جھوٹ باندھا گویا اس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے
نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین اکرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے یہ کہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی مت بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا یا چچی اور بھی رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کرنا، یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ کوئی گوشت کا ہی کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ایسے ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت، نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی، تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں، لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو وہ دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکی، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے، کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجیے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قریب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، اس کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو کوئی خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کے
کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کی تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھی جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی رہیں ان کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے اور باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کی بہت قریب ہے، تو آئیں جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1 خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں یعنی آپ کی یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لیں اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے، یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2 خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت ہی اچھا، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ پر گزری اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3 مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہیں، ان سے خوش ہیں۔ اگر ایک عام آدمی کی
بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کبھی بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور یہی ہوتی ہے اللہ کی خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخر میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔